من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات مومنین کرام سورہ مبارکہ مجادلہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ان سے صاحبان ایمان ہیں اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ علم والوں کے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ مومنین کرام، علم انسان کے لیے عزت ہے، علم شرف ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروعات سارے پڑھو اس کی تھوڑی سی آواز بھی کھلو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا خیر الدنیا والآخرت مع العلم، دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی جو خیر ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ شر الدنیا والآخرت مع الجہل، اور دنیا اور آخرت کا جو شر ہے وہ جہالت کے ساتھ۔ امیر المومنین نے ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ العلم راس کل خیر والجہل راس کل شر، دنیا میں ہر خیر اور نیکی کی بنیاد علم ہے، اور دنیا میں ہر شر اور ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ جس معاشرے میں علم زیادہ ہو اس معاشرے میں خیر زیادہ ہے، اور جس معاشرے میں جہالت زیادہ ہے اس معاشرے میں شر زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، اتنی خوبصورت تعبیریں ہیں علم کے بارے میں، ہر بندہ میری طرف توجہ کرے گا۔ ایک دانا کا حکیم دانا، ایک قول میں نے پڑھا، اللہ جانتا ہے مجھے اتنا لطف آیا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ آپ تو قدردان ہیں، آپ بھی لطف لیں گے۔ اس حکیم نے کہا تھا علم ایسا نور ہے کہ سورج بھی جس کے مقابلے میں تاریک نظر آتا ہے۔ علم ایسا نور ہے کہ سورج بھی جس کے مقابلے میں تاریک نظر آتا ہے، اور جہالت ایسی تاریکی ہے کہ تاریک رات بھی جس کے مقابلے میں روشن نظر آتا ہے۔
علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی صاحب معرفت ہستی کا، ماشاءاللہ، علم کا ایک قطرہ ہونا، صرف ایک قطرہ علم کا، وہ جہالت کے سمندر پر بھاری ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر پر بھاری ہے۔ ہمارے ہادیان برحق پر کروڑوں سلام، ماشاءاللہ، بے شک، ائمہ اہل بیت پر کروڑوں سلام۔ کیا دانش، کیا بینش، کیا بصیرت ہمارے ائمہ کی، ماشاءاللہ، کہ جنہوں نے مولا حسین کے نام پر ہمیں ایک مدرسہ عطا کر دیا۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، 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 مجلس امام حسین علیہ السلام کی شکل میں بے شک، ہمیں ایک مدرسہ عطا کی۔ اور آپ تائید کرو گے میری بات کی، قوم شیعہ، بچہ، نوجوان، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، جتنے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے مومنین کائنات میں ہیں، سب اہل ایمان کے پاس جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی ان کی معلومات ہیں دین اسلام کے بارے، عقیدے کے بارے، فروع دین کے بارے، اصول دین کے بارے، اخلاقیات کے بارے، تاریخ کے بارے، قرآن کے بارے، حدیث کے بارے، فقہ کے بارے، مقتل کے بارے، ان تمام معلومات میں 90% معلومات اسی مجلس امام حسین کا ہے۔ بڑے مارکس ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، جی ہاں، اتنی معلومات آپ کے پاس علم ہے، سارا مجلس میں، یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے۔ میں نے نا ایک اہل سنت دانشور کا جی جی، ایک اس کی تحریر پڑھی، اس نے ایک تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، کہتا ہے کہ میں لاہور میں ایک دن میں نے چاہا کہ لاہور میں جتنی مجالس ہو رہی ہیں، جتنا میرے لیے ممکن ہے میں ہر مجلس میں جاؤں۔ جی، تو کہتا ہے میں سارا دن مجالس چل رہی ہیں، مختلف اوقات میں چل رہی ہیں، رات کو ہیں، دن کو، کہتا ہے میں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کروں۔ سارے دن کی رات کی مجالس سن کے پھر اس نے ایک تجزیہ کیا، جی، ایک تحریر لکھی، کہتا ہے کہ میں جب شیعہ کی مجالس میں گیا ہوں تو کسی جگہ پر عالم دین توحید کے موضوع پر بات کر رہا تھا، کیا بات، کوئی عالم دین شان رسالت پہ بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ، کسی جگہ مجلس میں امامت کو موضوع بنایا ہوا تھا، کسی مجلس میں اخلاقیات بیان ہو رہی تھی، کسی مجلس میں قرآن موضوع تھا، کسی مجلس میں حدیث موضوع تھا، کسی مجلس میں اسلامی تاریخ موضوع تھی۔ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مجلس کے نام پر، مجلس کے ذریعے سے قوم شیعہ کتنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، بے شک، اس لیے تو ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ اس مجلس کو غنیمت سمجھو، اس مجلس کی قدر کرو۔ اور یقین کیجئے مجالس، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاں جی، خدا گواہ ہے، جو عزا خانے میں بیٹھ کے لطف ہے نا مجلس سننے کا، آن لائن بیک نہیں، وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور گھر میں بیٹھ کے سننے کا لطف نہیں۔ بے شک ہے، جگہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کیا بات، فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا، ایک عزا خانہ تھا، انہوں نے ایک ساتھ قریب نئی جگہ گھر بنایا ہوا تھا، مجھے وہاں پہ بٹھایا۔ کہتے میں نے پوچھا کہ وہاں اس عزا خانے میں جہاں اتنے سال سے مجالس ہو رہی ہیں تو وہاں کیوں نہیں بٹھایا؟ کہنے لگے کہ وہ جگہ اب ذرا خستہ ہو گئی ہے، آپ کے شان نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایک اچھی جگہ پہ بٹھائے۔ فرمایا نہیں، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پر 40 سال مولا حسین پر گریا ہوا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اس مقام میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اس مقام میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے. جس مقام پہ مومنین بیٹھتے ہیں، جس مقام پہ ملائکہ آتے ہیں، جس مقام پہ فرزند زہرا پر رویا جاتا ہے، جس مقام پر مولا حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے جاتے ہیں، اس دنیا میں اس سے افضل مقام کوئی نہیں. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ بسم اللہ. قدر کرو ان مجالس. کیا جملہ شہید ہاشمی نژاد نے کہا تھا کہ یہ جو تشیع کی فرہنگ اور تشیع کی تہذیب ہے اور مذہب شیعہ ہے، یہ عزاداری مظلوم کربلا کی وجہ سے باقی بھی ہے اور مظلوم کربلا کی عزاداری کی وجہ سے پھیلا بھی ہے. تشیع کی بقا عزاداری مظلوم کربلا کی وجہ سے. یاد رکھیے گا، بانیان بھی بیٹھے ہو، بندے میں وہ میں آ جاتی ہے. اللہ اس میں سے بچا ہے، میں سے بچا ہے. میں نے بارگاہ بنائی اور میں عشرہ محرم کا بانی ہوں اور میں پنڈی بھٹیاں کا سب سے بڑا زادار ہوں. اس میں کو مارو. میں مر گئی تو تم ہیرو ہو، میں آ گئی تو تم زیرو ہو. مت سمجھنا ایک کروڑواں حصہ بھی تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید عزاداری میری وجہ سے ہے. ہم عزاداری کی وجہ سے، ہم نہ تھے، مظلوم کا غم تھا، ہم نہ ہوں گے. بڑے بڑے علماء چلے گئے، بڑے بڑے ذاکرین چلے گئے، بڑے بڑے بانیان چلے گئے اور سب چلے جائیں گے. یہ غم سدا بہار ہے، اس میں تیرا میرا کمال نہیں، اس رب العزت کا وعدہ ہے. اذکرونی اذکرکم. یہ عزاداری نے ہمیں شناخت دی ہے، پہچان دی ہے. یقین کیجئے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، لوگ نہ شیعہ کے اصول دین سمجھتے ہیں، نہ شیعہ کے فروع دین جانتے ہیں، نہ شیعہ کی اخلاقیات سے واقف ہیں. پوری دنیا میں کسی ہندو سے، سکھ سے، مسیحی سے، یہودی سے، عیسائی سے، کسی مسلم سے، غیر مسلم سے پوچھو شیعہ کون ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو حسین کا ماتم کرتے ہیں. شیعہ کون ہوتے ہیں جو سیاہ کپڑے پہنتے ہیں. شیعہ کون ہوتے ہیں جو امام حسین پر روتے ہیں. شیعہ کون ہیں جو مظلوم کربلا اور شہیدان کربلا کا غم مناتے ہیں. تو پھر اس غم نے ہمیں شناخت عطا کی، مظلوم کے اس غم نے ہمیں، اور یہ مجالس مظلوم کی علم کی ترویج اور تبلیغ اور مذہب کی تبلیغ اور ترویج کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک بڑا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ہماری مجلسیں صرف عبادت نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عابد ساز ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد ساز. اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہیں اہل بیت کا دروازہ ملا اسی مجلس کے ذریعے سے، جنہیں رائے حق نصیب ہوا اسی مجلس کے ذریعے سے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نمازی بنے اسی مجلس کے ذریعے سے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ چھوڑے ہیں اسی مجلس کے ذریعے سے. کتنے لوگ ہیں جو اطاعت کی منزل پر آئے اسی مجلس کے ذریعے سے. یہ مجلس عبادت صرف عبادت نہیں ہے، عابد ساز ہے. ہاں؟ یہاں سے نا لوگ عابد بن کے نکلتے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے نکلتے. ماشاءاللہ. ہاں، خدا و رسول کی، امام کی اطاعت کی نیت کر کے نکلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے بلند آواز سے. آقا نے مجلس میں آنے کی ایک نیت بیان کی. من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم
سرکار نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو فیصل آباد میں، حافظ آباد میں، پنڈی بٹیاں میں مجلس ہے، ذکر پاک ہے، چلتے ہیں، کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جس ارادے سے نکلتا ہے فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ پنڈی بٹیاں کی سڑکوں پہ نہیں چل رہا، جنت کے راستے پہ۔ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر شے کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے، علم، جنت کا راستہ۔ اور ذرا یہ تعبیر سنیے، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم جس کی نبض چل رہی ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہے، جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہے، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، سانس کی دوری ٹوٹ گئی، نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، آپ فرمائیے آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ تو مولا امیر فرماتے ہیں الناس موتیٰ و اہل العلم احیاء، ولی کی نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، صرف علم والے زندہ۔ اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں عالم مر کے بھی زندہ اور جاہل زندگی کے باوجود مردہ۔ عالم کو مردہ نہ سمجھو اور جاہل کو چلتی پھرتی لاش ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھو۔ زندگی تو علم ہے، حیات تو وہ قومیں زندہ جن کے پاس علم ہے، وہ افراد زندہ جن کے پاس علم ہے۔ اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں ارباب دانش، سوال ہے، ایک سوال اور اس کا خوبصورت جواب۔ ماشاءاللہ، جب لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں تو علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ معراج ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا نہج البلاغہ میں، عظمت آل محمد پر ایک خطبہ مولا امیر المومنین کا، آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دو جملے فرمائے، ہم عیش العلم و موت الجہل، یہ آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں سنو، علم سے بڑھ کر انسان کا دوست کوئی نہیں ہوتا اور جہالت سے بڑھ کر انسان کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ مولا امیر سے پوچھا یا علی، اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا جہالت کو۔ کس دشمن کو؟ جہالت کو سب سے پہلے مٹاؤں گا۔ مکتب تشیع مکتب علم ہے، مذہب شیعہ مذہب علم ہے۔ کیا خوبصورت، عالم مر کے بھی زندہ ہے۔ شیخ مفید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیخ مفید کا نام آپ نے سنا؟ سنا ہے شیخ مفید؟ اچھا، صرف میں اندازہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے شیخ مفید کا نام سنا۔ الحمدللہ کافی سارے لوگوں نے شیخ مفید کا نام سنا ہے۔ اب تو سارے مجمع نے سن لیا، ہاتھ کھڑا کر دو، ہم نے سن لیا شیخ مفید۔ یہ جانتے ہو شیخ مفید مکتب تشیع کے اساتین میں سے ایک عماد ہے تشیع کا، ایک ستون ہے تشیع کا۔ ماشاءاللہ، اتنی بڑی علمی شخصیت کہ بعض متعصب غیر شیعہ علماء نے کہا ہے کہ مذہب شیعہ کو شیخ مفید کا مذہب کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ سمجھو اس جملے کی قدر قیمت کی آپ؟ کیا بات آ گئی، یہ نام ان کا مفید نہیں، لقب ہے مفید۔
نام ان کا محمد ہے، اور ہمارے کتب اربع کے جتنے مؤلفین و مصنفین ہیں سب کا نام محمد ہے، اور ان سب کو کہا جاتا ہے محمدون ثلاثہ، تین محمد۔ ثقۃ الاسلام کلینی کا نام بھی محمد بن یعقوب، شیخ مفید کا نام بھی محمد بن محمد، ان کا اپنا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد۔ میں پہلے وہ بیان کر لوں، شیخ توسی ان کا نام بھی محمد، اور شیخ صدوق ان کا نام بھی محمد۔ محمد ابن علی بابویہ، ہمارے جو حدیث کی 4 کتابیں ہیں، ایک محمد کی 2 کتابیں ہیں، شیخ توسی کی، باقی ثقۃ الاسلام کلینی کی بھی ایک کتاب ہے، اور شیخ صدوق کی بھی محمدون ثلاثہ۔ یہ جو شیخ مفید ہیں ان کا نام بھی اصل محمد ہے، محمد بن محمد۔ یہ مفید کا لقب امام صاحب العصر نے عطا کیا۔ ناحیہ مقدسہ سے امام صاحب العصر علیہ السلام کی جانب سے جو خط آیا، توقیع مبارک کہلاتا ہے، وہ توقیع امام صاحب العصر کے جو خطوط تھے وہ توقیع کہلاتے ہیں۔ اس میں امام صاحب العصر نے شیخ مفید کو ان القاب سے خطاب کیا، الی الاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید۔ یہ میرا خط ہے میرے ایک مضبوط بھائی کے نام۔ کیا عظمت ہے یار، وقت کا امام جسے مضبوط بھائی کہے، اور میرے ایک رشید دوست کے نام، اور اس کے نام جو دنیا کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ شیخ مفید نصرت حق کے لیے اللہ آپ کی تائیدات میں اسی طرح اضافہ کرتا رہے۔ یہ شیخ مفید وہ شخصیت ہیں، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ خواب دیکھا شیخ مفید نے، اب کی سنی بات ہے، بعض کے لیے شاید نہیں ہو۔ خواب دیکھا کہ میں درس پڑھا رہا ہوں اور بنت پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، خواب 2 بچوں کو ساتھ لگایا ہوا، اور میرے قریب آئیں اور آ کے فرمایا شیخ مفید میرے حسن اور حسین کو بھی تعلیم دو۔ خواب سے بیدار ہوئے پریشان، میں کجا اور حسنین کریمین کا استاد ہونا کجا، میری بساط میری اوقات کیا ہے کہ میں حسنین کا استاد بنوں۔ اسی فکر میں تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو۔ دن ہوا مسند درس پر تشریف فرما تھے، ایک علویہ ایک سید زادی برقعے میں ملبوس شیخ مفید کے پاس آئی، ایک بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا دائیں ہاتھ میں، دوسرے کا بائیں ہاتھ میں، اور شیخ مفید کے پاس آ کے کہتی ہے میرے رضی اور مرتضیٰ کو تعلیم، میرے بیٹے سید رضی اور سید مرتضیٰ کو تعلیم دو۔ کون مرتضیٰ؟ جنہیں غیر شیعہ علماء نے بھی سید مرتضیٰ علم الہدا لکھا ہے۔ میں مدینہ سے دنیا کے علماء، مسلمان سب علماء شیخ مفید کے فضل و ادب کے قائل ہیں، اور سید مرتضیٰ کا دیوان عربی ادب کی معراج میں وہاں سے لایا ہوں۔ اور سید رضی جس بندے کو نہج البلاغہ کا علم ہے وہ سید رضی کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ سید رضی تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو تالیف کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات اور ارشادات اور خطبات کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ شیخ مفید اللہ آپ کو کاظمین لے جائے، جس رواق میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کی زری مبارک ہے، یہ دادا پوتا ایک زری میں،
اس لیے انہیں کاظمین بھی کہتے ہیں، جوادین بھی کہتے ہیں۔ اس رواق سے جو بحر والا رواق ہے، جو دروازہ بنتا ہے، وہاں پر شیخ مفید کی قبر ہے اور ابن قولوے کی قبر ہے۔ اور شیخ مفید کی قبر پر وہاں جاؤ، آج بھی 3 اشعار لکھے ہوئے ہیں، 3 اشعار جو امام صاحب العصر سے منسوب ہے۔ میں گیا نا تو میں پڑھ رہا تھا اشعار، تو ایک عرب نے سنا تو اس نے سارے وہ میرے سامنے بلند پڑھنا شروع کر دی، سارے اس کو یاد تھا۔ وہ لکھے ہوئے 3 اشعار، اور یہ اشعار کس نے لکھے شیخ مفید کی قبر پر؟ تیرے زمانے کے امام نے اپنے دست مبارک سے شیخ مفید کی قبر پر لکھا، لا صوت النعید فقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم ان کنت قد غیبت فی جدس السرا التوحید والعلم فیک مقیم والقائم المہدی یفرح کلما اذا تولیت علیک من الدروس علوم۔ امام صاحب العصر نے شیخ مفید کی قبر پر لکھا، اے شیخ مفید، تیری موت کی خبر دینے والا ہمیں تیری موت کی خبر نہ دے، اس لیے کہ تیری موت کا دن آل رسول کے لیے عظیم مصیبت کا دن ہے۔ ان کنت قد غیبت فی جدس السرا، اے شیخ مفید اگرچہ تو منو مٹی کے نیچے چھپ گیا اور منو مٹی کے نیچے سو گیا، التوحید والعلم فیک مقیم، لیکن تو جو علم دیتا تھا اور جو توحید کے درس دیتا تھا وہ اب بھی زندہ ہیں، وہ اب بھی قائم ہیں۔ شیخ مفید کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، شیخ مفید کے مناظرے آج بھی موجود ہیں۔ والقائم المہدی یفرح کلما اذا تولیت علیک من الدروس علوم، اور شیخ مفید جب تو مسند درس پر بیٹھ کر دروس کی تعلیم دیا کرتا تھا، تیرے زمانے کا امام بہت خوش ہوتا تھا۔ تیرے وقت کا امام بہت خوش ہوتا۔ مولا علی بھی یہی فرما رہے ہیں، عالم مر کے بھی صلوات پڑھ دو محمد والے۔ مومنین سنیے، مکتب تشیع مکتب علم ہے، مذہب شیعہ مذہب علم ہے۔ دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت۔ میں نے کیوں کہا کہ مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، شگافتہ کرنے والا، اور کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ یار فرق ہی بڑا ہے، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور ہیں۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے نا، بے شک انبیاء کو اللہ نے علم دیا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا۔ توجہ کر رہے ہو؟ بسم اللہ۔ اور سامعین گرامی قدر، میں 2 باتیں بڑے زور سے کہا کرتا ہوں، چیلنج ہے میرا۔ پہلی بات، پہلا چیلنج، شیعہ سنی سارے سنو، ہمارے ائمہ اہل بیت میں سے، ہمارے ہادیان برحق میں سے کسی امام معصوم کے بارے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے غیر سے مسئلہ پوچھا۔ کسی امام نے کسی غیر معصوم کے سامنے زانو تلمس دے دی، نہیں دکھا سکو گے، لیکن ہم دکھاتے ہیں۔ دنیا نے جو امام مانے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے تھے آل محمد کے، ٹھوکریں کھا کے آتے تھے مولا علی علیہ السلام کے دروازے۔ پہلے صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، کہتے تھے عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے، علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھتے۔ کوئی کہتا تھا لا ابقان اللہ لموزلۃ لیس لها ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے، مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ तारीख में महफूज है। तो जो कर रहे हो बिस्मिल्लाह ये पहला चैलेंज। बिस्मिल्लाह दूसरा चैलेंज, हमारे इमाम मासूमीन में से किसी इमाम मासूम के बारे कोई ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखा दे कि इमाम से मसला पूछा गया हो और इमाम ने जवाब के लिए मोहलत मांगी हो। इमाम से मसला पूछा गया हो और इमाम ने फरमाया भाई कल आना। कभी भी नहीं आता। इमाम से मसला पूछा गया और इमाम ने कहा भैया मैं भी थोड़ा मसरूफ हूँ ठहर के। जंगे सिफीन में माजरत जंगे जमल में घमसान का रन पड़ा हुआ था। एक शख्स मौला अली के पास आया, या अली ये जो अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद, मुझे अहद का माना तो समझाएं। जंग मैदान जंग, वो आके मौला अली से सवाल कर रहा है, लोग टूट पड़े उस पर। ये रिवायत के लफ्ज हैं, तो खुदा का खौफ कर, ये सवाल करने का मौका। अमीरुल मोमिनीन जंग के मामलात देखिए, तेरे सवालों के जवाब दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कुछ ना कहो इसको। फरमाया अहद का माना गिनती वाला एक नहीं, अल्लाह अहद है उसका माना गिनती वाला एक नहीं, अल्लाह गिनती में आने वाला नहीं। जो एक होता है ना उसका फिर आगे दो होता है। फरमाया अल्लाह एक नहीं अकेला है। अल्लाह एक नहीं और अल्लाह मुरक्कब नहीं, अज्जा नहीं रखता। तो अर्ज कर रहा हूँ कि कोई साबित नहीं कर सकते कि इमाम से मसला पूछा और इमाम ने फरमाया हो यार ठहरो मुझे किताब देखने दो। नहीं कभी नहीं आता। ओ भाई जो किताब देखने का मोहताज होता है ना वो इमाम नहीं होता। जो बेटी से मसला पूछ के बताए वो भी इमाम नहीं है। सलावत पढ़ दो मोहम्मद। इमाम का इल्म नक़द होता है। तवज्जो कर रहे हो? ओ भाई यही तो शरफ है, खुदा की कसम। 10 बंदे आए थे मौला अली अलैहिस्सलाम के पास और ये सोच के आए थे कि हम सब एक ही सवाल करेंगे मौला अली से, जवाब मुख्तलिफ मांगेंगे। और सवाल ये सोच के आए कि मौला अली से पूछते हैं इल्म बेहतर है या माले दुनिया बेहतर है, इल्म अफजल है या माल। पहला बंदा या अली इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म अफजल है। दलील? फरमाया माल फिरौनों की मीरास है, इल्म अंबिया की मीरास। इल्म अंबिया की मीरास, माल फराइना की मीरास। दूसरा बंदा या अली इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। तीसरा बंदा या अली इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म खर्च करो तो बढ़ता जाता है। पैसे खर्च करने से कम होते हैं और इल्म खर्च करने से उसमें इजाफा होता है। अगला बंदा आया, कितने हो गए जी? चौथा बंदा आया या अली इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म अफजल है। मौला दलील क्या है? फरमाया माल चुराया जा सकता है, इल्म चुराया नहीं जा सकता। पांचवा बंदा या अली इल्म अफजल है या माल? फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल महकूम है, इल्म हाकिम है।
माशाअल्लाह छठा या अली इल्म अफजल है, ये माल फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल पोशीदा पुराना हो के गल सड़ जाता है, इल्म कभी पुराना नहीं होता। अगला या अली इल्म अफजल है, ये माल फरमाया इल्म अफजल है। दलील कितना बन रहा है जी? सातवां इल्म अफजल है, ये माल फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं, इल्म वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं। आठवां बंदा या अली इल्म अफजल है, ये माल फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माया माल दुनिया में रह जाएगा, इल्म कब्र में भी साथ जाएगा। हाँ, माल दुनिया में रह जाएगा, इल्म कब्र में भी या अली। नवा बंदा या अली इल्म अफजल है, या माल फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल इंसान में तकब्बुर पैदा कर देता है, हकीकी इल्म इंसान में आजिज़ी लाता है। क्या बात माशाअल्लाह। बोलो, जब पैसा आ जावे तो आकड़ नहीं आ जाएगी? तो मौला भी जी बर्बाद है। पैसे से इंसान में गुरूर आता है, और जहाँ हकीकी इल्म होता है वहाँ। ये बताओ, फिरौन ने दावा किया ना ना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर गुरूर देखो फिरौन का, रब बन बैठा अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती और सबसे बड़ा आलिम कायनात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आजिज़ी देखी, आजिज़ी इल्म आजिज़ी लाता है। बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं, इलाही मा अबद तो का हक का इबादत है, मेरा माबूद जो तेरी इबादत का हक था ना, वो मैं हक अदा नहीं कर सका। इल्म आज ही लाता है। 10वां बंदा आया या अली इल्म अफजल है, या माल। मौला ने फरमाया इल्म अफजल है। दलील क्या है? फरमाया माल इंसान को संग दिल बनाता है और इल्म इंसान के दिल को रोशन कर देता है। इल्म नूरानियत कल्ब का बायस है, इल्म नूर लाता है, और माल से संग दिली आती है। तवज्जो हो रही है? माल बुख्ल पैदा करता है, इल्म फयाजी सिखाता है। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ये सारी दलीलें एक से बढ़कर एक। सुनना, जुमला सुनना। जब 10 बंदे पूछ चुके ना, आका ने फरमाया कोई और भी है? कोई है और सवाल करने वाला? खुद मौला ने फरमाया अगर अल्लाह मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे, क़यामत तक अल्लाह मुझे मोहलत दे दे और मैं मसनद इल्म पर बैठ जाऊं, और क़यामत तक लोग यही एक सवाल पूछते रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क़यामत तक लोग यही एक सवाल पूछते रहे, या अली इल्म अफजल है या माल अफजल है? फरमाया मैं हर साइल के जवाब में इल्म की फजीलत पर एक नई दलील जिक्र करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलवात पढ़ दो मोहम्मद तो हो गया जरा। हर दलील कलाम ये है वारिसान इल्म, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। लेकिन यकीन करना, ये जुमला मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ। बिस्मिल्लाह। फिर हाँ जी, बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कुरान भी 1400 साल से हुई, हदीस भी 1400 साल से हुई, मक्तल भी 1400 साल से हुई। हाँ, लेकिन यकीन करना, मैं बखुदा कसम, ये मेरी ना कल्बी कैफियत है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जब मैं जुमला पढ़ता हूँ ना, मुझे वो सुरूर आता है, क्या बात है, माशाअल्लाह। पता नहीं कैफ, एक मस्ती, एक वजद तारी हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना खूबसूरत जुमला है। और आप तो खैर वैसे ही नशा विला में हमेशा ही मस्त रहते हैं। हाँ,
آپ لطف نہ لیں گے تو کون لے گا؟ ہم ہی لیں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ۔ آقا فرماتے علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی فضیلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیا بات کیا علم کی فضیلت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو ماشاءاللہ بے شک تو خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی نسبت علم سے جاہل بھی خوش ہوتا ہے، یہ علم کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اور اگلا جملہ اتنا ہی بس نہیں ہے، میرا زمین پہ نہ آنے پائے جملہ، فرمایا وَقَفَا بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ فرمایا جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، غصہ کرتا ہے، بے شک غصہ کرتا ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو، تو بھی غصہ کرتا ہے۔ جاہل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے، کیا بات کیا لیکن نسبت علم سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے، علم افضل ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے 3 خطوط لکھے ہیں، ایک تمام اہل کوفہ کو لکھا ہے، ایک جناب محمد حنفیہ اپنے بھائی کو لکھا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر اسدی کو لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حبیب کو خط لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر، جسے وقت کا امام رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرو، وقت کا امام جسے مرد فقیہ کہہ کر پکارے، بڑی عظمت ہے حبیب کی۔ میں یاد آگے بات پیچھے بعد میں بھول نہ جاؤں، میں نے پڑھا کہ جناب حبیب کو کسی صاحب معرفت نے عالم خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی جناب حبیب کی، جنت کے بلند ترین مقامات پر جناب حبیب موجود ہیں، لیکن چہرے پر اداسی ہے۔ اس صاحب معرفت نے پوچھا کہ حبیب جنت میں آ کے تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ جناب حبیب کہتے ہیں میری بس ایک حسرت ہے جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ حبیب جنت میں مقام پا لیا اور اب کیسی حسرت رہ گئی؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ رب نے یہ توفیق دی اور میں نے فرزند زہرا پر جان قربان کی، لیکن ایک حسرت جو مجھے اداس رکھتی ہے وہ یہ ہے کاش میرا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دیتا اور میں دنیا میں جا کے حسین کے رونے والوں میں شامل ہو جاتا، میں امام حسین پر گریہ کرنے والا، یہ میری ایک حسرت ہے جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ اس مرد فقیہ کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خط لکھ کے بلایا، الی الرجل الفقیہ اما بعد انا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، وَأَنْتَ تَعْلَمُ قَرَابَتَنَا مِنَ رَسُولِ اللَّهِ، حبیب تو تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، ان ارادت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب ہماری مدد کا ارادہ رکھتے ہو تو جلدی کربلا پہنچو۔ راستے مسدود ہیں، ابن زیاد کے سپاہی
کوفے سے آنا اور کوفے سے باہر جانا، کوفے میں آنا انتہا مشکل ہے، جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، تلاشیاں لی جاتی ہیں، امام حسین سے ان کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، بڑی مشکل سے خدا جانے کیسے امام حسین علیہ السلام کا قاصد کوفہ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، جناب حبیب اپنی زوجہ کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب دروازے پہ آئے، پوچھا کون؟ ایک آہستہ سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے امام کا خط دیا، حبیب نے غصہ دی آنکھوں سے لگایا، خط پڑھا، مضمون سے آگاہ ہوا۔ جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ کیا لکھا؟ وہ کربلا پہنچ چکے ہیں، مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ پوچھتی کہ حبیب کیا ارادہ ہے؟ حالات اتنے سنگین تھے، باپ بیٹے سے دل کی بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، شوہر بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا۔ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے فرمایا، قاسم کی ماں تو جانتی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تلوار چلانے کی سکت نہیں، نیزہ چلانے کی سکت نہیں۔ جب یہ کہا نا کہ میں کیسے جاؤں کربلا، جناب حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فاطمہ زہرا کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو باہر نہیں کرتا۔ کہا قاسم کی ماں اگر میں چلا گیا ابن زیاد تمہیں گرفتار کر لے گا، گھر برباد کر دے گا، فصلیں اجاڑ دے گا۔ غیرت ایمانی سے اٹھی، اپنے سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پر رکھی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی، میں آتی آپ کی نصرت کے لیے کربلا، میں اپنی جان آپ پر فدا کر۔ جب زوجہ کے ایمان کو پرکھ لیا، اب فرمایا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، کل جب آئے گا نا قیامت کا دن، میں تجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں سرخرو کروں گا، میں جاؤں گا کربلا، فرزند زہرا پر اپنی جان نثار کروں گا۔ جناب حبیب گھر سے نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ کو اطلاع کرنے دق الباب کیا تو جناب مسلم کی زوجہ باہر آئیں، بھائی مسلم کہاں ہیں؟ بتایا کہ وہ داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، مہندی خریدنے گئے ہیں بازار۔ جناب حبیب بھی پیچھے بازار پہنچ گئے، جناب مسلم خضاب خرید چکے تھے، مہندی خرید چکے تھے۔ مسلم بھائی میں آپ کے گھر گیا تھا اور پتہ چلا کہ آپ خضاب خریدنے آئے ہیں۔ مسلم بھائی میں آپ کو ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے نا قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ حبیب کیسی بات کرتے ہو؟ کہا مسلم بھائی یہ فرزند زہرا کا خط ہے، مولا حسین کربلا پہنچ گئے اور ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ مہندی زمین پہ دے ماری اور فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ غلام کو تلوار دی، گھوڑا دیا اور فرمایا کہ چھپتے چھپاتے کوفہ سے باہر فلاں مقام پر میرا انتظار کر۔ غلام چلا گیا، جناب حبیب کو دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی نا، تو غلام نے سوچا کہ شاید میرے آقا کا ارادہ بدل گیا ہو یا کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو۔ حبیب کے غلام نے دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا آنسو آ رہا ہے۔ غلام گھوڑے سے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا تو رو نہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے میرا آقا حبیب نہ آیا میں تیری پشت پر سوار ہو کے جاؤں گا کربلا اور میں فرزند زہرا کی نصرت میں اپنی جان قربان کروں۔ جب گھوڑے سے غلام بات کر رہا تھا نا تو حبیب قریب آ چکے تھے، حبیب کے کانوں نے یہ بات سن لی۔ خدا جانتا ہے کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو، جانور تیری غربت پر آنسو بہا رہے اور کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جا تجھے میں نے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام کہتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ رہا مجھے ساتھ رکھا اور جب رسول کے بیٹے کی نصرت کا وقت آیا
مجھے جدا کر خدا را مجھے جدا نہ کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں بھی فرزند زہرا پر اپنی جان قربان کروں۔ 6 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حبیب کو دیکھ کے نا تکبیر کی صدائیں بلند ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مرحبا مرحبا۔ یہ جوش، یہ ولولہ، یہ صدائیں، یہ شور و غل، جب یہ آوازیں پہنچی نا نبی زادیوں کے خیمے تک، میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضا اب تک تو میں یہی سن رہی تھی، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، ابھی تک تو جو آ رہے تھے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے۔ اماں فضا جا کے ذرا پتہ کرو نا میرے بھائی کے لشکر میں کون آیا ہے، یہ مبارک بادیاں کس کو دی جا رہی ہیں، یہ تکبیر کی صدائیں کیسی ہیں۔ جناب فضا جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر اسدی آئے ہیں۔ خیمے میں آ کے آقا زادی کو بتایا آقا زادی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جب آقا زادی نے حبیب کا نام سنا جناب فضا سے فرمایا اماں فضا تو جا اور حبیب کو میرے سلام ہے، حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام کہتے ہیں، یہ سلام پہنچانا تھا۔ حبیب روتے روتے خاک کربلا پر بیٹھا، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، پہ ماتم کر کے حبیب کہتا ہے امیر عرب کی شہزادی تو اتنی بڑی ہو گئی، آج غلاموں کو سلام بھیجوا۔ اجر و کمال اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، صرف 2 جملے سن لو، 2 جملے سن لو۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت پہلے ہے، جناب حبیب کی شہادت بعد میں ہے۔ جناب مسلم کے سرحانے مولا حسین علیہ السلام اور جناب حبیب اکٹھے پہنچے، ابھی رما کے جان باقی تھی۔ جناب حبیب فرماتے ہیں مسلم بھائی اگر میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہوتا تو میں تجھے وصیت کرنے کا کہتا، لیکن چونکہ وصیت بھی قرآن کا اور اللہ کا فرمان ہے، تو چونکہ تم پہلے اس درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہو، پتہ نہیں میں تمہارے بعد کتنا زندہ ہوں، پھر بھی کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو۔ ایک نحیف سی آواز، انگلی سے اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، انت حبیب اسی کا بہذا الغریب، حبیب میں غریب حسین کی تجھے وصیت کر، حسین کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا، مولا حسین کی راہ میں جان قربان کرنا نہ چھوڑنا۔ اللہ لعنت اللہ۔